ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری حالت اس وقت صحرائے گوبی عبور کرنے والے ان مہم جوؤں کی سی تھی جو صحرا میں اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں۔ دھوپ میں جھلستی ریت اور آگ میں تپتی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیاں تنور کی طرح دہک رہی تھی۔ ہم اس جہنم زار کا ایندھن بنے اس کے اندر ہی اندر گھستے چلے جا رہے تھے۔ صحرا میں سفر کرنے والوں کو تو کسی نخلستان کی امید بھی ہوتی ہوگی، لیکن جہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لمحے میرا دل اپنے استادوں کے لیے عقیدت کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ طویل صحرائی مشقیں جن سے ہمیں گزرنا ہوتا تھا بے سود نہیں تھی۔ کمانڈو کو کبھی وہ حالات پیش نہیں آتے جن کی امید کی جا سکتی ہو۔ وہاں تو سب کچھ اچانک اور سوچے سمجھے منصوبے کے خلاف پیش آتا ہے۔ حالات اس طرح یکسر پلٹا کھاتے ہیں کہ بڑے بڑے سورما بھی چکرا کر رہ جائیں۔ پھر یہی اذیت ناک مشقیں جن کی بھٹی سے کمانڈو کو کندن بنا کر نکالا جاتا ہے اور جنہیں دوران تربیت ہم بسا اوقات فضول سی چیزیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے اس کڑے امتحان سے بامراد کر کے باہر نکالتی ہیں۔ ماحول کچھ عجیب پراسرار اور سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ پہل عثمان نے کی، علی بھائی، جہنم کی آگ یقیناً اسی طرح کی ہوگی۔ اس نے یہ فقرہ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ چلو اچھا ہے، دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھ لیا۔ اب مقامی دوست کی باری تھی۔ پھر ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کی طرف فقرے اچھالتے رہے۔ اس سے ماحول کے تناؤ میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی، یا پھر کم از کم ہماری توجہ بٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب اس جان لیوا سفر کا اختتام ایک سڑک کے نزدیک ہوا تو ہمارے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں، حلق خشک ہو چکے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے جسم سے نمی کی آخری رمق تک نچوڑ لی ہو۔ عثمان کی حالت تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ یہ اس کی قوت ارادی تھی یا پھر انا کہ اس نے ہمارے سامنے شرمندہ ہونا گوارا نہ کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے سن سٹروک نہ ہو جائے۔ یہ سڑک جس تک ہم نے رسائی کی تھی شہر سے بندرگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ شہر کے کناروں درختوں تلے بے دم ہو کر میرے ساتھی قریب قریب گر پڑے تھے۔ دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہماری سب سے پہلی ضرورت پانی تھی۔ باہر صورت میں میرے ساتھیوں کو پانی چاہیے تھا، ورنہ کسی بھی لمحے کسی کے ترخ جانے کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پانی آخر لاؤں کہاں سے۔ کبھی کبھی کوئی ٹرک بندرگاہ سے شہر کی طرف یا شہر سے بندرگاہ کی طرف جاتا دکھائی پڑتا تھا۔ ان کو ہاتھ دے کر روکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اول تو یہاں دن دہاڑے ہی لوٹ مار کی ایسی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں کہ کوئی ٹرک ڈرائیور رکنے کا خطرہ ہرگز مول نہ لیتا۔ پھر ہمارے حلیے بھی کچھ ایسے شریفانہ نہ تھے کہ کوئی ہم پر ترس کھانے کا رسک لے سکے۔ شام کے وقت اس سڑک پر ٹریفک بہت بڑھ جاتا تھا، کیونکہ سمندر کنارے بنے عیاشی کے اڈوں، نائٹ کلبوں اور جوا خانوں کی دنیا رات میں ہی آباد ہوتی تھی، اور شام کے بعد پولیس کی گشتی گاڑیوں میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ ادھر میرے ساتھیوں کی حالت مجھے شام ڈھلنے کا انتظار کرنے کی مہلت دینے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا فوراً اور ابھی کرنا تھا۔ مجھے بے قراری سے کسی بھی ایسی گاڑی کا انتظار تھا جس پر سوار ہو کر ہم شہر کو جا سکتے۔ 2-3 ٹرک مزید گزر گئے۔ ہم ہاتھ ہلا ہلا کر رہ جاتے، کوئی ہماری فریاد پر کان نہ دھرتا۔ ہر مرتبہ جب کوئی گاڑی دور سے آتی دکھائی دیتی، میرے ساتھیوں کے چہروں پر امید کی ایک لہر دوڑنے لگتی، اور جب کوئی ٹرک ہمیں نظر انداز کر کے فراٹے بھرتا گزر جاتا تو اپنے آپ سے دم توڑ دیتی۔ اس مرتبہ دور سے ایک کار دکھائی دی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپ جانے کا اشارہ کیا اور خود سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ کوئی پرائیویٹ کار تھی جو مالک کی بدقسمتی سے کسی کام سے شہر سے بندرگاہ کی سمت آ رہی تھی۔ جب اس کا اور میرا فاصلہ کم ہو گیا تو میں نے نفسیاتی حربہ آزمایا اور سڑک کے عین درمیان آ کر اسے رکنے کے لیے ہاتھ ہلانے لگا۔ کار ڈرائیور اچانک آفت سے گڑبڑا گیا۔ اس نے بہت تیز بریک لگائے تھے۔ میں بھی تھرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے گردن باہر نکال کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا جناب، ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے اس کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ فقرہ نہایت عاجزی سے انگریزی زبان میں ادا کیا تھا۔ تو ہم کیا کریں؟ اس نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں اب آہستہ آہستہ کھڑکی کے نزدیک اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔
देखिए साहब, उधर हमारा लॉन्च डूब गया है। बड़ी मुश्किल से हम जान बचा कर यहाँ तक आया है। हमारे साथियों की हालत बहुत नाजुक है। मैंने एक हाथ से समंदर की तरफ इशारा किया। गाड़ी का इंजन बंद था। इससे पहले कि मैं उसका जवाब सुनूं, मैंने पांव जमीन पर जमाया और दरवाजे का लॉक दबाकर इतनी फुर्ती से खोला कि कार सवार, जिसका एक बाजू भी गर्दन समेत बाहर लटक रहा था, दरवाजे के साथ ही बाहर आ गया। ए दादागिरी काहे को करता है? उसने जमीन पर लेटे लेटे चिल्लाना चाहा। मैंने गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठाया। धान पान सा आदमी था बेचारा। एक हल्की सी चपत से ही हाथ पांव छोड़ गया। मेरे साथ ही दूसरे ही लम्हे सर पर मौजूद थे। बेहोश कार मालिक को उन्होंने पिछली सीट पर अपने दरमियान इस तरह बिठा लिया कि वो दूर से नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। ड्राइवर की सीट मैंने खुद संभाली। मेरे साथ आगे एक मकामी दोस्त बैठ गया। दूसरे ही लम्हे हम फराटे भरते नताइज से बेपरवाह शहर की तरफ उड़े चले जा रहे थे। सड़क के किनारे एक जगह पानी मिल गया। मेरे सबर सबर कहते कहते मेरे तीनों साथियों ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा किया था। पानी ने आबे हयात का काम किया। हमने मुंह हाथ धोकर कुछ हुलिया वगैरह दुरुस्त किया। उस्मान की हालत भी खासी संभल चुकी थी। अब हम शहर के नजदीकी चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे। चेक पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। कार को उसके मालिक समेत सड़क से कुछ फासले पर एक तरफ खड़ा कर दिया और हम पैदल एक शॉर्टकट से शहर में दाखिल हो गए। अभी खासी करेंसी मेरे पास मौजूद थी। पहले हमने अपने हुलिये बदले, हजाम की दुकान से बारी बारी अपनी असल शक्ल में वापस लौटे और रेडीमेड कपड़े पहनकर अगले लाहे अमल पर गौर करने लगे। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से मेरे मकामी साथी ने मखसूस नंबर घुमाकर अपने मकामी लोगों से राब्ता किया। वो बेचारे हमारे लिए अभी तक लक्ष्मीकांतापुर के कुर्ब जवार में धक्के खा रहे थे। जब उन्हें हमारे बखैर वाफियत होने की इत्तला मिली तो उन्होंने यकीनन सजदा शुक्र गुजारा। हमें वहीं ठहरने का कहा गया, जबकि हमारे दोनों मकामी दोस्त रुखसत हो गए। अपनों से अलहदा होने का लम्हा खासा दिलगुदाज होता है, खुसूसन उन हालात में जब हम मौत की शाहराह पर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर साथ साथ चले थे। पिछले कुछ घंटों की रफाकत में हम एक दूसरे को अपना बरसों का शिनासा जानने लगे थे। जुदा होते वक्त हम सब की आंखों में नमी तैरने लगी थी, लेकिन हम जानते थे कि ऐसा अजल से होता आया है और अब तक होता रहेगा। हमारा बस इतना ही संग होता है। हम एक दूसरे से चंद घंटों के लिए मिलते हैं, एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं और अपनी यादें छोड़कर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर किस्मत से ही हम कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपस में दोबारा पुरानी यादें जिंदा करने को मिलते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का तरीक़ेकार यही है कि दो एजेंटों का आपस में कम से कम मिलाप हो। मुमकिन है वो अपनी फितरत या तजस्सुस की आदत से मजबूर होकर एक दूसरे की असलियत जानने की कोशिश करें, जो दोनों ही के लिए नहीं बल्कि वहां मौजूद सारे गैंग के लिए तबाही का बायस बन सकती है। दरअसल इंटेलिजेंस का तरीक़ेकार ही कुछ ऐसा पेचीदा और अजीब सा होता है कि यहाँ कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर तो बनती है, लेकिन एक कड़ी की मालूमात बस अपनी हद तक ही होती है। यहाँ लोग अपनी सलामती के लिए भी दूसरों से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने से गुरेज बरतते हैं। हाँ, एक जानिसारी का जज्बा ऐसा जरूर है जो उनमें कूट कूट कर भर दिया जाता है। वो सब अपने आप को एक जिस्म और एक जान समझकर काम करते हैं। उन्हें खुद से ज्यादा अपने साथियों की जिंदगियों की फिक्र होती है। थोड़ी देर बाद एक शानदार कार हमारे करीब आकर ठहर गई। उसमें से एक वजीह और बारोब नौजवान उतरकर हमारी तरफ आया। हमने बातों ही बातों में कोड वर्ड्स का तबादला करके एक दूसरे को अपनी आशनाई बहम पहुंचाई। फिर हम दोनों नौवारिद की आरामदेह गाड़ी में बैठकर एक शानदार होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल से पहले हमारी कार एक बारौनक स्टोर पर रुकी, जो उन लोगों का ही शायद कोई अड्डा था। नौजवान ने बड़े मुअद्दब लहजे में हमें नीचे उतरने का कहा और हमें साथ लेकर वो स्टोर में घुस गया। शायद वो स्टोर का मालिक था। उसे देखते ही वहां मौजूद तमाम लोग मुअद्दब हो गए। एक बात मैंने खास तौर से महसूस की कि किसी ने हमारी तरफ आंख भर कर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद यहाँ का यही उसूल था, या फिर वो सारे उसके अपने आदमी होंगे। नौजवान हमें दुकान के एक कोने में बने छोटे से केबिन में ले आया। ये उसका दफ्तर था, जिसके बाहर स्टूल पर एक गोरखा हाथ में डंडा पकड़े बैठा था। फिर उसने ही हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और हम तीनों बड़ी तमकीनत से चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले तो आप साहिबान कपड़े तब्दील कर लें। उसने एक कोने में लगी अलमारी की तरफ इशारा किया, जिसमें बड़ी नफासत से मुख्तलिफ साइज के कीमती जोड़े लटक रहे थे। शायद ये जगह खुसूसी तौर पर इन्हीं मकासद के लिए थी। हमने एक कोने में खड़े होकर बारी बारी कपड़े बदले। इस दौरान वो मेरी और उस्मान की मौजूदगी से बेपरवाह मुख्तलिफ फोन नंबरों पर उंगलियां घुमाता और मुख्तलिफ लोगों से राब्ता कायम करता रहा। आप लोग कुछ पीना पसंद करेंगे? हमारे फारिग होते ही उसने दरियाफ्त किया। जी बहुत शुक्रिया। मैंने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। अब तक खासा अल्लम खलम हमारे मेदों में पहुंच चुका था।
ٹھیک ہے سر، اپنا بریف کیس اٹھا لیجئے۔ اس نے میز کے ایک کونے میں رکھے 2 بریف کیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے باری باری شکریہ کر کے بریف کیس تھام لیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دوسرے اور خاص مہذب حلیے میں کیبن سے باہر برآمد ہوئے، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بات یہاں کے معمولات کا حصہ ہے، کیونکہ کسی نے حیرت ظاہر نہیں کی تھی۔ نہ ہی پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ البتہ وہ دوبارہ پہلے کی طرح بادب ضرور ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ ہماری گاڑی کلکتہ کے انتہائی شاندار ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ہوٹل سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا، اور ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ہم اسی سڑک سے ہوٹل کی طرف محو خرام تھے جس راستے سے تھوڑی دیر پہلے کار چھین کر گزرے تھے۔ وہی چیک پوسٹ تھی جس کے کچھ فاصلے ہی سے ہم واپس پلٹ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہمارے ساتھی نے کار کو بریک ضرور لگائے تھے، لیکن کیا مجال جو کسی نے اس کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش کی ہو۔ شاید وہ اسے پہلے ہی سے جانتے تھے۔ جائیے صاحب، ایک باوردی گدھے نے اسے قریباً سلیوٹ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ایک مسکراہٹ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خود بخود ہم دونوں کے ہونٹوں پر پھیل گئی جہاں ہم نے تھوڑی دیر پہلے کار اور اس کے مالک کو چھوڑا تھا۔ کار اپنے مالک سمیت غائب تھی، شاید اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں ہم جان بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے، اب وہیں لوگ ہمارے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے کھڑے تھے۔ پھر مجھے جلد ہی اس کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ ابھی ہم چیک پوسٹ سے بمشکل 1.5-2 میل دور ہی پہنچے تھے جب ہمارے عقب میں پولیس کی تیز رفتار جیپ کا سائرن گونجنے لگا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید کسی نے چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے ہمیں پہچان لیا ہے اور اب پولیس ہمارے استقبال کو آ رہی ہے، لیکن جب ہمارے میزبان نے ہارن کی آواز پر گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور ایک پراسرار مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر اٹکیلیاں کرنے لگی تو میں مطمئن ہو گیا۔ ہمارے میزبان نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر پارک کر دی اور پولیس کی جیپ کا انتظار کرنے لگا۔ جیپ بھی اس کے قریب ہی آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک سب انسپیکٹر نکل کر آ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر پاٹل، ہاؤ آر یو سر؟ اس نے خاصی بے تکلفی سے ہمارے میزبان سے جھک کر مصافحہ کیا جو ابھی تک ایک شان بے نیازی سے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے اور دوسرا کار سے باہر نکالے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ آئی ایم فائن۔ مسٹر پاٹل نے جو ہمارا میزبان تھا مختصر سا جواب دیا۔ سر، انسپیکٹر نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہمارے میزبان نے اس کے منہ سے اس کی بات چھین لی۔ مسٹر سکسینہ، آپ کا تحفہ ڈگی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ سے چابی نکال کر اسے تھما دی۔ خود وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر جمع بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر چابی تھام کر سر جھکاتا پیچھے ہٹا اور گاڑی کی ڈگی کھول کر جب وہ واپس پلٹا تو اس کے کان کی لویں بھی خوشی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں شیمپین کی ایک بوتل تھی جسے تھینک یو کہہ کر اس نے اب تک 2 مرتبہ چوما تھا۔ وہ ندیدے بچوں کی طرح جو مٹھائی لے کر خوشی سے ناچنے لگتے ہیں خوش ہو رہا تھا۔ یو آر گریٹ مسٹر پاٹل، اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ ہم یاروں کے یار ہیں مسٹر سکسینہ، یہ اپنے جوانوں کو بھی دے دو۔ اس نے جیب سے 100 کے 2-3 نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ کیا ضرورت ہے مسٹر پاٹل؟ انسپیکٹر نے پیشہ ور عورتوں کی طرح نوٹ تھامتے ہوئے دانت نکالے۔ اس کے جوان اس دوران جیپ میں بیٹھے گردنیں موڑے ٹکٹکی باندھے مسٹر پاٹل کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اکثر کتوں کو اس طرح ہڈی پھینکا کرتا تھا۔ اپنا حصہ پا کر ان کی باتیں بھی کھل گئی اور جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ سب ایک قطار میں کھڑے باجماعت ہمیں سلام کر رہے تھے۔ گڈ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں جناب۔ اس نے انکسار سے گردن جھکا دی اور ہمیں لے کر وہ سیدھا اس شاندار ہوٹل کی پارکنگ لاؤنج میں جا پہنچا جہاں سپائی ماسٹر ہمارے منتظر تھے۔ ان کی نظریں کمرے کے دروازے پر ہی جمی تھیں۔ گہری گندمی رنگت، آدھے سر میں چمکتی چاندی، آنکھوں پر سیاہ گہرے رنگ کے شیشوں کا چشمہ، شاندار سوٹ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی قیمتی ہیرے کی انگوٹھیاں اور ان میں پھنسا سگار۔ ایک مرتبہ سے زیادہ ان کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گہرے شیشے کی دیوار کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں مقابل کے جسم سے آر پار ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے ہاتھ ملایا تو ایک سنسناہٹ سی میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے دوبارہ ان کے چہرے کا پہلے کے سے بھرپور انداز میں جائزہ لینے کی ہمت نہ کی۔ مسٹر علی، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے اور عثمان کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فی الحال تو ویسے ہی ہیں جناب، میں نے احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ جواب میں ان کا ہلکا سا قہقہا بلند ہوا۔ میں ابھی تک اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ یہ کیا وہی صاحب ہیں جو اس سے پہلے ایک فقیر کے روپ میں مجھے دیدار بخش چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ پاٹل ایک کونے میں بیٹھا اگلے حکم کا منتظر تھا۔ پھر کافی آ گئی
اور کافی پینے کے بعد انہوں نے پاٹل سے کہا، مسٹر عثمان کو ان کا کمرہ دکھا دیں، آپ فی الحال صرف آرام کیجیے۔ پہلی دفعہ وہ براہ راست عثمان سے مخاطب ہوئے تھے۔ اصل میں ہم اب جو گفتگو کرنے والے تھے اس میں عثمان کی موجودگی مانے تھی۔ انہوں نے اتنے شائستہ طریقے سے عثمان کو رخصت کیا کہ میں نے ہی نہیں، عثمان نے بھی بالکل محسوس نہ کیا۔ خود عثمان بھی یہاں خاصی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ اس کو ہلکی ہلکی حرارت بھی تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ کمرے میں جانے کی تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ کلکتہ میں یہ میری اور عثمان کی آخری ملاقات تھی۔ عثمان کے جاتے ہی انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور ایک انتہائی حفاظت سے رکھا کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ ہیڈ کوارٹر سے میرے نام، تازہ ہدایات اور اگلے مشن سے متعلق خط تھا، جس کے اوپر اور نیچے سرخ روشنائی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اسے پڑھتے ہی فوراً ضائع کر دیا جائے۔ عثمان کو واپس بلا لیا گیا تھا اور یوں بھی اب اس کی یہاں موجودگی کا جواز باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے مقامی دوستوں سے منسلک رہ کر کام کرنے کے احکامات موصول ہوئے تھے۔ نئے مشن وقتاً فوقتاً مجھے یہیں بریف کیے جانے تھے۔ میں نے احکامات پڑھتے ہی باتھ روم میں جا کر سگریٹ لائٹر کی مدد سے کاغذ کو جلایا اور فلش میں بہا دیا۔ آتما سنگھ تمہارا بہترین کور ثابت ہوگا مسٹر علی۔ میرے باہر نکلتے ہی اسپائی ماسٹر مجھ سے گویا ہوئے۔ مجھے ان کی اس بات پر قطعاً حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ میرے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو اچانک اس سے ٹکرا کر اس کی ہمدردیاں حاصل کر چکے ہو۔ وہ بہت قیمتی مہرہ ہے مسٹر علی۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اس کے گرد جال بنا، لیکن ہر دفعہ کسی چکنی مچھلی کی طرح وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تم نے نادانستگی میں بہت بڑا مار کسر کیا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے مضبوط قلعے کی مانند ثابت ہوگا، جس میں پناہ لینے کے لیے ہم تمام بیرونی خدشات سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ تم نے سکھوں کے امور پر خصوصی مہارت دوران تربیت حاصل کی ہے۔ آج تمہاری صلاحیتیں بروئے کار لانے کا وقت آیا ہے۔ آتما سنگھ تمہاری کمین گاہ ہے مسٹر علی۔ تم وہیں سے نکل کر شکار پر جھپٹو اور وہیں واپس چلے جاؤ۔ اس کے دل میں گھر کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرو۔ یہ ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری۔ سر، مجھے آپ انشاءاللہ ہمیشہ ایسا ہی پائیں گے۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ تھینک یو مائی بوائے۔ انہوں نے میرے انسٹرکٹر کی طرح میری پیٹھ تھپکی۔ اس لمحے وہ مجھے واقعی اپنے سر محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ہم اپنا لاہے عمل طے کرتے رہے، پھر وہ فون اٹھا کر پاٹل کو ہدایت دینے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے کمرے میں تھا۔ تمہارا دوست بخیریت ہے اور انشاءاللہ 2-3 روز تک ڈھاکہ پہنچ جائے گا۔ ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ تم بہرحال سولجر ہو۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے تشفی دی۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے عثمان سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہ ہوتی۔ مسٹر پاٹل تمہارے بہترین دوست ثابت ہوں گے مسٹر امرجیت سنگھ۔ انہوں نے پاٹل اور میرا نیا تعارف کروایا۔ گڈ ٹو فائنلی میٹ یو۔ پاٹل نے گرمجوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ ان کے اس فقرے میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ اب میں پاٹل پر ہر طرح اعتماد کر سکتا تھا۔ پھر اسپائی ماسٹر رخصت ہو گئے اور ہم دونوں وہیں رہ گئے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس سے عثمان کے متعلق دریافت کروں یا نہ کروں۔ اس نے خود ہی میرے منہ کی بات چھین لی۔ آئیے مسٹر عثمان سے ملتے ہیں۔ اور میرا ہاتھ بے تکلفی سے پکڑ کر وہ مجھے کمروں کی اس قطار کے سامنے سے گزارتا عثمان کے کمرے کے سامنے آ گیا۔ دروازے پر مخصوص دستک دے کر ہم نے دروازہ کھلوایا۔ عثمان کو ڈاکٹر انجیکشن اور کچھ دوائیں دے کر آرام کی ہدایت کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ مسٹر عثمان آج یہیں آرام کریں گے اور کل واپس جائیں گے۔ پاٹل کے منہ سے عثمان نے غالباً پہلی مرتبہ یہ اطلاع وصول کی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ وہ اس خبر سے خاصا غمزدہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ معمول کی کارروائی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس سے الگ ہوتے ہوئے میں ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا۔ شکریہ میرے دوست، تم نے واقعی اپنا حق ادا کیا۔ میرے خیال سے اس طرف تمہاری ضرورت زیادہ ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ علی بھائی، ہم سب تمہارے منتظر رہیں گے۔ میں ضرور آؤں گا، تم سب سے ملنے آؤں گا۔ اس وقت مجھے اپنا لہجہ خود اپنے لیے اجنبی سا لگا۔ اچھا، میرا خیال ہے اب تم عیاشی کرو۔ میں نے آرام دہ بستر اور ایئر کنڈیشنر کی طرف اشارہ کر کے ماحول کو غیر سنجیدہ کرنا چاہا۔ میرے ساتھ پاٹل نے بھی ہلکا سا کہکہا لگایا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ عثمان کے ہونٹوں سے پھسل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر رخصت ہو گئے۔ گھر میں سب تک میری نیک تمنائیں پہنچا دینا۔ خدا حافظ، میں نے دروازے میں پہنچ کر مڑتے ہوئے کہا۔ اس لمحے میں اس کی جھلملاتی آنکھوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ کمروں کی قطار کے سامنے سے گزرنے لگا۔
पाटिल की आमद तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद हुई थी। वो गालिबन उस्मान को आखिरी हिदायत देकर आया था। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उसूलन मुझे उस्मान को और उस्मान को मुझे भूल जाना चाहिए था। ना तो हम एक दूसरे से राब्ता पैदा कर सकते थे, ना ही एक दूसरे से कलकत्ता में अब मिल सकते थे। होटल से वापसी पर भी पाटिल के साथ मुलाजमीन का रवैया खासा मुहज़्ज़बाना और शिनासा किस्म का दिखाई दिया। स्पाई मास्टर और पाटिल के ताल्लुकात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसे स्पाई मास्टर का खुसूसी कुर्ब हासिल है, लेकिन मुझे अभी तक उसने जनाब ही से मुखातिब किया था, जिसका मतलब यही था कि मैं उसका सीनियर हूँ। फिर मुझे खुद ही उसकी बात समझ आ गई। मुमकिन है ये ढोंग भी उसकी शख्सियत पर पर्दा डालने के लिए रचाया गया हो। ये उन लोगों की बड़ी फराख दिली थी कि उन्होंने एक नए एजेंट को, जिसके कदम अभी तक कहीं नहीं जमे थे, अपने 1-2 इंतहाई अहम ठिकानों से आगाह कर दिया था। ऐसा उमूमन उसी सूरत में किया जाता है जब या तो हालात इंतहाई संगीन नौयत के हों या फिर जुल्फ के सर होने तक के इंतजार की मोहलत नसीब न हो, क्योंकि किसी एजेंट के मुतजाद माशरे में स्टैब्लिश होने में खासा वक्त लगता है। नया माहौल, नए लोग जिनकी मोहब्बतों और नफरतों का अंदाज भी यकसर मुख्तलिफ हो, उनमें खुद को खपाना, उनकी तवज्जो हासिल करना, उनकी शनाख्त अपनाना कोई ऐसा आसान भी नहीं। दौरान तरबियत हमें जिन हालात का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, अमली मैदान में हालात उससे अक्सर मुख्तलिफ पेश आते हैं। तब सिखाए गए बंधे उसूलों को एक तरफ रख कर अपनी बसीरत के मुताबिक बड़े अहम और ख़तरनाक फैसले करने होते हैं। मुझे अभी तक अपने सर के वो अल्फाज नहीं भूले थे जो उन्होंने कराची से रवानगी के वक्त मुझसे कहे थे कि हालात तरबियत के मुताबिक कभी पेश नहीं आते। मेरे जहन में जासूसी की क्लास के मोहतरम उस्ताद का वो फरमान हमेशा जिंदा रहा, अच्छा जासूस मवाक़े खुद पैदा करता है, पैदाशुदा मवाक़े से फ़ायदा उठाना कुछ इतना बड़ा कारनामा नहीं। मैं पाटिल के साथ अगली सीट पर बैठा था और वो मुझे कलकत्ता के गली कूचों, मुख्तलिफ हसास मकामात जहाँ उमूमन सिक्योरिटी वाले मौजूद रहते थे, अचानक खतरे में घिर जाने की सूरत में करीबी सेफ हाउस तक रसाई का तरीका और अपने बिजनेस से मुताल्लिक मुख्तलिफ नौयत की मालूमात पहुँचा रहा था। आप ज़रूरत महसूस करें तो आत्मा सिंह से मेरा तारुफ अपने बेहतरीन दोस्त की हैसियत से करवा सकते हैं। इस तरह आपका तारुफ भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि उसकी इत्तलात के मुताबिक हम लोग भी इसी किस्म का धंधा करते हैं जिस किस्म का आत्मा सिंह। वैसे हमारा जोन उससे बिल्कुल अलहदा है, इतना अलग कि हमारे आपस में टकराव के इम्कानात शायद कभी पैदा न हो। शुक्रिया मिस्टर पाटिल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर अमरजीत सिंह, मेरे ख्याल से आपको यहाँ ड्रॉप कर दिया जाए, इससे आगे का सफर आप खुद करें। ज्ञानी जी आपके अचानक गायब होने से शायद परेशान हो, और हाँ, बात करते करते जैसे उसे कुछ याद आ गया, ओमा से बचे रहिए, उसके कई रूप हैं, मुमकिन है किसी रूप में वो आपसे मिल भी चुकी हो। मैं उसे इस बात का क्या जवाब देता, उसे कैसे बताता कि हमारा भरपूर तारुफ होते होते बचा है, वो भी कुदरत की मेहरबानी से, वरना ओमा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओके मिस्टर अमरजीत, गुड लक। उसने एक जगह कार खड़ी की और मैं गाड़ी से उतर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।